بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ 10 ذی الحج کی قربانی اور الگ سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی مکہ معظمہ سے اپنے وطن واپس ہونے لگیں تو حکم ہے کہ وہ آخری وداعی کر کے واپس ہو، اور اس کے سفر حج کا آخری عمل بھی طواف ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب حج آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلا عمل بھی طواف ہوتا ہے، مکہ معظمہ کا طواف کرنے کا حکم ہے، اور آخری بھی طواف کرنے کا ہی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے 7 چکروں میں رمل نہیں کیا، یعنی پورا طواف آدھی رفتار سے کیا۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو مؤخر کیا، یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دے دی 10ویں ذی الحج کی رات تک۔ جامع ترمذی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت کے لیے افضل دن یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں بھی وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس رات کا طواف بھی افضلیت کے لحاظ سے 10 ذی الحج کی طواف میں ہی شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حج کرنے کے بعد اپنے اپنے وطنوں کے رخ پر چل دیتے تھے، طواف وداع کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک وطن کی طرف کوچ نہ کرے جب تک اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر نہ ہو، یعنی جب تک کہ طواف الوداع نہ ہو۔ البتہ جو عورت خاص ایام کے عذر کی وجہ سے طواف سے معذور ہوں وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، یعنی اس کو طواف الوداع معاف ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو اور آخری عمل طواف ہو۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں قیام مکہ کی آخری رات میں جس میں مدینہ کی طرف واپسی ہونے والی تھی، میں نے مقام تمیم جا کر عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کے ارکان طواف سعی وغیرہ ادا کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا اور مکہ کے درمیان مقام بطحا میں میرا انتظار فرمایا۔ جب میں عمرہ سے فارغ ہو چکی تو آپ نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور آپ طواف الوداع کے لیے بیت اللہ کے پاس آئے اور طواف کیا، اور اسی وقت مکے سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حجۃ الوداع کے سفر میں مدینے سے روانہ ہوئی تھی تو آپ نے تمتمہ کا ارادہ کیا تھا، اس وجہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچی تو جیسا کہ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ خاص ایام شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ عمرے کا طواف وغیرہ کچھ نہ کر سکیں، اور رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ نے عمرہ ترک کر کے 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لیا اور آپ کے ساتھ پورا حج کیا۔ 13 ذی الحج کو جمرات کی رمی کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے واپس ہوئے تو آپ نے بطحا میں قیام فرمایا اور رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات میں نے آپ حضرت صدیقہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ حدود حرم سے باہر تعمیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں اور عمرے سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ اس حدیث میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب عمرے سے فارغ ہو کر آئیں تو آپ نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ بطحا سے مسجد الحرام آیا، آپ نے اور آپ کے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سحر میں طواف الوداع کیا، اسی وقت مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمرہ اس عمرے کی قضا تھا جو احرام باندھنے کے باوجود نہ کر سکی تھیں۔ ہمارا دین اتنا آسان ہے مگر ہم نے اپنی وجہ سے اس کو بہت مشکل بنا رکھا ہے۔ دین سے دوری ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ، تفسیر نہیں پڑھتے، احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اور دین کے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ لہٰذا اپنے ان فاصلوں کو کم کیجیے، دینی تعلیمات حاصل کیجیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، احادیث کا دورہ کیجیے تاکہ آپ کو دین سے آگاہی کا شعور بیدار ہو سکے اور دین سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔